بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مشرق وسطیٰ کا پر اعتماد ترین ادارہ CNN کی طرف سے ایک خبر کو ظاہر کیا گیا ہے، اور اس خبر کی تصدیق US آفیشیل نے بھی کی ہے۔ وہ یہ کہ اسرائیل منصوبہ رکھتا ہے کہ جلد ہی ایران پہ ایک بڑا حملہ کرے، اور اس خبر کو خود امریکہ کی US آفیشیل نے بالکل تسلیم کیا اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اب سامعین، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اسرائیل اس قابل ہے کہ ایران پہ حملہ کر سکے؟ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اسرائیل آلریڈی 2-3 کنٹریز کے ساتھ الجھا ہوا ہے، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ایک اور جنگ کو اپنے ماتھے لگا لے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کوئی اس قدر مضبوط کنٹری نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اتنی بڑی کنٹری ہے۔ پہلے ہی اس کی یمن اور غزہ اور پھر لبنان کے ساتھ بھی لڑائی اور جنگیں ابھی چل رہی ہیں۔ تو آیا واقعاً اسرائیل ہی یہ بات کر رہا ہے یا اسرائیل بات نہیں کر رہا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور قدم پیچھے لیتے ہیں کہ کچھ روز پہلے جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، کہ کچھ دن پہلے جو امریکہ نے مذاکرات کے کرتے ہوئے وقت جو بات کی تھی، وہی سیم بات جو ہے وہ اسرائیل بھی کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کو یہ کہا تھا کہ اگر ایران مذاکرات نہیں کرتا تو اسے ایک بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور ابھی اسرائیل نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا تو ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایران مذاکرات امریکہ کے ساتھ نہیں کرتا تو اسرائیل کو کیا پرابلم ہے؟ اسرائیل کو کیا مسئلہ ہے؟ اسرائیل کیوں اٹیک کرے گا؟ تو اس ساری کہانی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ ایران کو وارن کیا جا رہا ہے، اور ایران کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ بھائی تجھے مذاکرات کرنے ہیں، اگر تو مذاکرات نہیں کرے گا تو ہم تیرے اوپر اٹیک کریں گے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ خود کیوں نہیں لڑتا؟ وہ اسرائیل کو سامنے کیوں کرتا ہے؟ امریکہ آیا خود لڑ نہیں سکتا ہے؟ کیا امریکہ کے پاس پاور نہیں ہے؟ سپر پاور ہے، سب اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ امریکہ اس لیے اس جنگ کو نہیں لڑنا چاہتا کہ اگر تو وہ جیت جائے تو بڑی بات نہیں ہے، وہ سپر پاور ہے، جیت گیا تو کوئی کمال نہیں کیا اس نے، لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے یا اگر اس کے طیارے گر جاتے ہیں یا اس کو اگر منہ کی کھانی پڑتی ہے تو وہ سپر پاور نہیں رہے گا، وہ سپر پاور نہیں رہے گا، اس کا وہ معیار نہیں رہے گا، اس کا معیار نیچے آ جائے گا۔ اس بات کی وجہ سے وہ ہر بات کے اندر جو ہے اسرائیل کو آگے کرتا ہے اور خود پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری نیوز خود امریکہ کے چینل سے جو ہے، آفیشیل چینل سے جو ہے یہ اپڈیٹس مل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے کہا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، اگر تو حملہ کرے گا تو اپنے سر پہ کرے گا، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ اچھا، ایک طرف سے وہ امریکہ کی خاطر دھمکی دے رہا ہے کہ بھائی تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر، نہیں تو میں تیرے اوپر حملہ کروں گا، اور دوسری طرف سے امریکہ اسے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ یعنی یہ سارے پلان کو آپ بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو امریکہ مکمل طور پہ اسرائیل کو جو ہے وہ ہیلپ کرے گا، کیونکہ امریکہ جو بھی گیم کھیلتا ہے وہ اسرائیل کے سر پہ کھیلتا ہے، اور اسرائیل کو سامنے کھڑا کرتا ہے، اور پیچھے سے اسے ساری سپلائی دیتا ہے، انٹیلیجنس دیتا ہے، اور سارا کچھ دیتا ہے، اور پیچھے سے کھڑا ہو کے لڑتا ہے، سامنے نہیں آتا۔ تو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل ہارے۔ اور اسی طرح سے اب دوسری طرف جو ہے ایران کے ساتھ رشیا اور چین، یہ دونوں کنٹریز کھڑی ہیں، ان کی ہر حالت میں کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے بھی اس کو گرایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ 3 کنٹریز جو ہیں یہ سپر پاورز ہیں، اب یہ آپس میں نہیں لڑتے ہیں، لگتے ہیں آپس میں لیکن ظاہراً ایک دوسرے کو ساتھ نہیں لڑتے ہیں۔ مثلاً چین یا رشیا جو ہے یہ امریکہ کے ساتھ جو ہے فیس ٹو فیس نہیں لڑتا، اور فیس ٹو فیس نہ ہی امریکہ ان کے ساتھ لڑتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو تیسری جگہ سے جو ہے لڑواتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ روس کے مقابلے میں یوکرین کو کھڑا کرنے والا کون تھا؟ امریکہ، کوئی اور نہیں تھا، یہ امریکہ کا کام تھا۔ اور اسی طرح سے بھارت کو چین کے خلاف کھڑا کرنے والا کون تھا؟ امریکہ۔ اب امریکہ خود نہیں گھستا، تیسری کنٹری کو کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ لڑے تاکہ یہ کمزور ہو، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے اگر میں خود لڑتا ہوں، اگر میں ہار جاتا ہوں تو میری وہ جو پاور ہے ویسی نہیں رہے گی۔ اور امریکہ کو اس بات کی بھی خبر ہے کہ اب تمام کے تمام کنٹریز، یہ جو رشیا ہو گیا یا چین ہو گیا، یہ وہ کمزور کنٹریز نہیں ہیں جو پہلے تھیں، جو ان کا حال 1991 میں تھا، اب وہ نہیں ہے، اب یہ بہت آگے نکل چکی ہیں۔ تو اگر میں ان کے ساتھ لڑتا ہوں تو مجھے منہ کی کھانی پڑے گی، تو اسی لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیچھے سے آ کے لڑتا ہے۔
اب اس بات کو تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ گیم کیسے کھیلی جا رہی ہے اور کون کھیل رہا ہے۔ اب دوسری طرف سے اب جب اسرائیل کی طرف سے یہ بیان آیا ہے تو 2 دن پہلے جو ہے ایران کے سپریم لیڈر نے بہت زبردست بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دی کہ وہ ہمیں بتائے کہ کتنی یورینیم ہمیں جمع کرنی ہے اور کتنی یورینیم ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کون ہوتا ہے کہ ہمیں بتائے کہ اتنی مقدار آپ کرو گے اور اتنی مقدار نہیں کرو گے؟ یہ ہماری اپنی چیز ہے، ہم خود جمع کر رہے ہیں۔ اگر اس کو ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو وہ ہمارے نجی معاملات کے طور پہ ہوں گے، وہ ہمارے اقتصادی معاملات کے طور پہ ہوں گے۔ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ہماری ان چیزوں کے اندر انٹرفیئر کرے۔ ان کا بیان بالکل سیدھا سیدھا تھا۔ اور اسی کو لے کے مسعود پزشکیان نے بھی ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو جو ہے ہم ابنائے حرم جو ہے اس کو بند کر دیں گے۔ یہ ابنائے حرم کیا ہے؟ یہ اصل میں جتنے بھی غربی ایریاز ہیں ان کے اندر بھی گیس یا پیٹرول کی سپلائی ہوتی ہے، یہ ابنائے حرم سے گزر کے ہوتی ہے۔ پس اگر ایران اس کو بند کر دے تو وہ سپلائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ہم حملے کا جواب تو حملے سے دیں گے ہی، ساتھ میں یہ بھی کریں گے۔ اور ایک بہت بڑی بات جو ایران کی طرف سے ہوئی وہ یہ کہ اگر اب اسرائیل ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر ہم ایسا حملہ کریں گے کہ دنیا دیکھے گی، اور پھر نقشے پہ اسرائیل کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کو کمنٹس میں ضرور بیان کیجیے گا۔ والسلام۔